बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला पाकिस्तान हमने शुरू किए हुए फॉर द क्लास 10th और मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट। पुरानी किताब का ये चैप्टर नंबर 3 था। इसके भी 2 ही लेक्चर होंगे कि इसके बहुत ज़्यादा MCQs हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें हम पाकिस्तान के पहले तो मले वकूफ़ पढ़ेंगे, जाने की कोशिश करेंगे उसका लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड क्या है, यानी अर्ज़ बल्द क्या है और तूल बल्द क्या है। फिर पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान के अब अहम खतुखाल की बात हो रही है, पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ेंगे। सत मरतबा प्लेटो क्या होती है और मैदान क्या होते हैं। फिर आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही अहम सवाल है। पाकिस्तान के ग्लेशियर एक्स्ट्रा सवाल है, ये हम करेंगे, ये भी लाजमी तैयार करना है। जंगलात की इकसाम और इसकी तकसीम, ये भी बोर्ड में पहले आ चुका है। जंगली यातवाल के बारे में पढ़ेंगे। एंडेंजर्स जानवर कौन कौन से हैं जिनको यानी ख़तरा है महदूम होने का। कुदरती खत्ते पढ़ेंगे। शायद ही कोई साल ऐसा हो कि खत्ों में से कोई सवाल कोई टॉपिक ना आया हो। अब मसला ये है कि ये नई किताब है और 100 मार्क्स का पेपर है, हमें नहीं पता इसकी स्कीम अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है क्या होगी। लेकिन जो 50 नंबर का जब पेपर हुआ करता था तो चैप्टर 3 से अमूमन 2 जो है वो लॉन्ग आया करते थे, 4 नंबर का, और खितों वाले टॉपिक से लाजमी एक सवाल आया करता था। बहरहाल अभी तो चलने दें, बाद में देखते हैं जब स्कीम आएगी, इसका पेपर पैटर्न आएगा, फिर पता लगेगा कितने शॉर्ट हैं कितने लॉन्ग हैं, फिर हम गैस कर सकते हैं। और आखिरी दोनों सवाल बहुत अहम है। मालूती आलूदगी वाला एक्साइज का भी सवाल है और हम किस तरह इन चीज़ों को जो है ना वो आलूदगी से और महदूम होने से बचा सकते हैं। पहले इसके MCQs करते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा में जो औसत टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये मैक्सिमम नहीं कहा जा रहा, एवरेज कहा जा रहा है, 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। केटू पहाड़ को कराकरम में वाक़ है। जो माउंट एवरेस्ट है या जो पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटी है हिमालय की नागा पर्वत, वो को हिमालय में वाक़ है। को हिंदू कुश की जो तरीन चोटी है वो तिरजमीर है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी जंगलात का 25% होना ज़रूरी है और हमारा 5% से भी कम रह गया रकबा। नागा पर्वत जो हिमालय की पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटी है वो है 8,126 मीटर। कराची पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत जो है वो इंडस्ट्री है, सनत। शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये अब पहला सवाल ही बड़ा ट्रिकी है। मल्ले वकू की तारीफ पूछी जा रही है, पाकिस्तान के मल्ले वकू की तारीफ नहीं पूछी जा रही। ये पुरानी किताब में भी ऐसे ही सवाल था। बहुत से बच्चे घबरा कर सीधा सीधा ये वाला टिक कर देते थे। पाकिस्तान जनूबी एशिया का मुल्क है, इसका कुल रकबा 796,096 मुरबा किलोमीटर है। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है तो यहीं पर इसको टिक कर लें, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है। ये सवाल बनेगा पाकिस्तान का मल्ले वकूफ़ बयान करें, ये एक लाइन और उसके बाद ये 2 लाइनें। जोग्राफियाई मल्ले वकूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान 23 से लेकर 37 दर्जे अर्धबत शुमाली और 61 से लेकर 77 दर्जे तूल बल मशरक़ में फैला हुआ है। इसके एक तरफ शुमाल मशरक़ में चाइना है, मगरब की तरफ अफगानिस्तान और ईरान 2 मुल्क हैं, मशरक़ी सिमत भारत है और जनूब में बहरी अरब वाक़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन एक्स्ट्रा है, इसको टिक कर लें। असल जो सवाल है कि मल्ले वकूफ़ की तारीफ़ करें, उसका जवाब किताब में नहीं लिखा हुआ, पुरानी किताब के आखिरी पेज पे कहीं था, तो इसका जवाब आपको मैं लिखा देता हूँ, आप नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें। ये है इसके मल्ले वकूफ़, ये इसकी स्टैंडर्ड तरीन डेफिनेशन। जोग्राफियाई तौर पर मल्ले वकूफ़ से मुराद किसी ख़ास इलाके या जगह का जोग्राफियाई मकाम या इसका जोग्राफियाई तशख़्ख़ुस होता है। ये आम तौर पर किसी जगह की जोग्राफियाई हदूद, इसका तूल बल और इसका अर्ज़ बल और इसके कुदरती या मसनूई खसूसियात जैसा कि पहाड़, दरिया, शहरों की नज़दीकी वगैरह से वाबस्ता होता है। ये एक्चुअली जवाब है उस शॉर्ट का जो किताब ने पूछा है, इसको नोट कर लें। और ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट बनेगा कि पाकिस्तान का मल्ले वकूफ़ बयान करें। वैसे तो हम बाद में एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे, लेकिन कुछ मशहूर एक्स्ट्रा शॉर्ट मैं इस चैप्टर में आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, क्योंकि वो मैं कहीं जाके पेपर्स के बोर्ड के इम्तहान के करीब जाके मैं बनाऊंगा। फ़िलहाल तो अभी इस्लामियात हमने शुरू करनी है। फेडरल बोर्ड का मुताला बच्चे कह रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं किया पहले शुरू, आपने पंजाब वालों को कर दी है।
تو وہ پہلے مکانا ہے، پھر 11ویں کی نئی اسلامیات ہے، یہ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کا کچھ کرتے ہیں ایکسٹرا شارٹس کا. اب ہے جی اگلا شارٹ کوسچن. صبر ہوئے. ونڈوز 11. پاکستان کو کن کن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے؟ پیج نمبر 106. پاکستان کے ماحولیاتی تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سے چند اہم ہے. نمبر 1 آلودگی. یہ ایک لائن میں نہیں لکھنا، ایک دوسرے کے نیچے لکھا کریں پیپر میں. نمبر 2 جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا سیراب میں تبدیل ہونا اور سیماتھور، اور اس کے بعد نیچے لائن لگا کے سوال کو ختم کرنا ہے. اوپر ہیڈنگ دیے کریں. پاکستان کے ماحولیاتی مسائل اہم ترین مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 اگلی لائن پہ آلودگی، اگلی لائن پہ جنگلات کا کٹاؤ، اگلی لائن پہ زمین کا سیراب میں تبدیل ہونا، اس کے بعد سیماتھور، اور پھر اگلی لائن پہ انڈر لائن کر کے سوال کو ختم کرنا ہے. اگلا سوال ایک لائن چھوڑ کے پھر شروع کرنا ہے، تو یہ 7 لائنوں کا شارٹ بن جائے گا. فل کل نمبر ملیں گے انشاءاللہ. اگلا شارٹ ہے پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام تحریر کریں. ہم پورے کے پورے 5 تحریر کرتے ہیں بھائی، 4 کیوں کریں؟ 12 پوچھے 4 جا رہے ہیں، لیکن یاد 5 کر لیں. یہ وہ لانگ سوال ہے جو ایکسٹرا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی ایکسٹرا لانگ کے طور پر آپ نے بعد میں تیار کرنا ہے، کیونکہ شاید ہی کوئی سال ایسا ہو کہ ان تینوں میں سے خاص کر کے جو پہلے 3 ہیں کوئی نہ کوئی سوال وہاں پوچھا گیا ہو. تو پاکستان کے قدرتی خطے 5 ہیں: میدانی خطہ، صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ. میں ریکمینڈ کروں یہ ایکسٹرا سوال لازمی تیار کریں گا پیپرز کے لیے. ابھی نہیں، پیپر سے پہلے، بورڈ کے پیپر سے پہلے جو ایکسٹرا مشہور سوال ہیں میں ویڈیوز بھی بنا دوں گا، وہ ساتھ تیار کریں. ویسے میں بتاتا بھی جا رہا ہوں کہ یہ اس چیپٹر کے مشہور، جیسے آپ کو میں نے چیپٹر 2 کا بتایا تھا، اس طرح 3 کا بتایا، پھر یہ بتا. زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ 107 پیج. زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے. زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے. ویسے اس کا جواب صرف یہاں تک ہی بنتا ہے، لیکن تھوڑا سا مثالہ لگا لے، حرج کوئی نہیں ہے. یہ سوال بھی آ سکتا تھا کہ کیسے ختم کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ تھا، یہاں تک کر دیں بس. سیماتھور کا مفہوم لکھیں. پھر اس میں ایک تھوڑا سا ایشو بن گیا جو پیج نمبر 108 ہے اس نئی کتاب کا، اس میں بھی سیم وہی ٹاپک ہے، سیم وہی تصویر ہے جو پرانی کتاب میں تھی، لیکن یہاں پر ایک پیراگراف بیچ میں سے نکل گیا. تو صرف تھور کی ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے، مگر سیم کی ڈیفینیشن یہاں پر نہیں لکھی ہوئی. جو پرانی 9th کی کتاب تھی اس میں یہاں پر ایک پیراگراف تھا. تو پھر میں نے، چونکہ میرے پاس کتاب موجود تھی پرانی، آپ کو پتہ ہے میں نے ویڈیوز بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں پہلے، تو پھر اس میں سے میں نے جو ہے نا ڈیٹا کو اٹھا کر اور آپ کے لیے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا کاپی پینسل سے لکھ لیں. یہ وہ ٹاپک ہے جو پرانی کتاب کا تھا. یہ پہلے ڈیفینیشن ہے تھور کی، یہ تو سیم وہی ہے جو اس کتاب میں لکھی ہے. جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک ہو جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ زمین پر آ جاتے ہیں، پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور اس صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے. یہ تو تھا کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب اگلا حصہ تھا سیم سے کیا مراد ہے، وہ اس پرانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے پیراگراف. اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو لکھ لیں کاپی پینسل سے. بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدلی بن جاتی ہے. اس کو سیم کا نام دیا جا رہا ہے. اس حالت میں بھی زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی. یہ ہے جی اب مکمل جواب 2 نمبر کا، اور یہ انتہائی اہم ترین شارٹ کوسچن ہے اس کتاب میں سے. تو یہاں پر جو ایک پیراگراف مس تھا یہاں پر ادھر، اور وہ پھر آپ کو میں نے یہاں پر کرا دیا. تو یہ تو وہی ڈیفینیشن آگی پہلے سیم والی، یہاں پر ویڈیو کو رو کر لکھ لیں اور پھر یہاں پر ویڈیو کو رو کر سیم کی ڈیفینیشن لکھ لیں. اگلا شارٹ کوسچن ہم کرنے جا رہے ہیں، ساحلی خطے کی نباتات بیان کریں. یہ وہی اب خطوں والا دیکھیں سوال میں سے پھر شارٹ آ گیا. ساحلی خطے کی نباتات، پیج نمبر 103، جس کو 103 بھی کہا جاتا ہے. یہ جی ساحلی خطے کی نباتات. اس خطے میں عموماً جو مینگرووز کے درخت ہیں وہی ساحلی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو بارش کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے باقی سارے علاقوں کے مقابلے میں پاکستان میں ناریل کے درخت نہیں ہیں. باقی آپ دیکھتے ہیں بیچز پہ ناریل ہوتا ہے, اس کے علاوہ پام ہوتا ہے, یہاں پر پام بھی کوئی نہیں ہے اور ناریل تو سرے سے کوئی نہیں ہے کیونکہ بارش بہت کم ہوتی ہے سارے علاقوں میں. جبکہ ہمارے یہاں ساری جنگلات موجود ہیں جن کو مینگروو کہا جاتا ہے. یہ بڑے خاص قسم جنگلات ہیں. یہ نیچے آدھے پانی کے نیچے ڈوبے ہوتے ہیں, ان کی جڑیں اور درخت ان کے تنے ہیں آدھے, اور آدھے یہ زمین سے تقریباً اوپر ہوتے ہیں. 5-6 فٹ یہ پانی میں یہ پودے دبے ہوتے ہیں. جنگلات کے 2 فائدے بیان کریں. پیج نمبر 100. بہت سے فائدے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہمارا لانگ سوال ہے. جو آپ کو پسند آتے ہیں 2 کے بجائے 3 لکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 آسان ہے. جنگلات سے اور بھی اہم ہے یہ کہ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے. لہٰذا جنگلات ملک کی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں, درجہ حرارت کی شدت کو کم کرتے ہیں, اور جنگلات ماحولیاتی آلودگی خصوصاً سموگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. شاندار جواب ہے. اب اس میں 4-5 پوائنٹ بن گئے. اگر 5 کہہ دیتے اسی کو 5 بنا دیں. آب و ہوا خوشگوار بناتے ہیں 1 پوائنٹ بن جائے گا. درجہ حرارت کی شدت کم کرتے ہیں 2 پوائنٹ. سموگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں 3 پوائنٹ. اور یہ اوپر لکڑی والا ہے 4 پوائنٹ بن گئے اس کے. لیکن آپ اس کو مکمل ایسے کر کے لکھتے ہیں. پاکستان کی اہم جنگلی حیات کون سی ہیں؟ اسی سے اگلا پیج ہے جنگلی حیات. کم بلند پہاڑی ڈھلوانوں میں سرخ لومڑی, کالا ہرن, چیتا, تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں. چکور جو کہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے, ہبرا بسٹرڈ. جنوبی پنجاب میں نیل گائے, جنگلی بلی, گیدڑ, تتر, سانپ, مور اور چنکارہ قابل ذکر ہیں. اچھا اتنے بس بڑا ہے. 2 نمبر کا سوال تھا, اور کیا لکھتے ہیں ہم لوگ. کم بلند پہاڑی علاقوں والی بات کریں. 7 مرتفع کی ضرورت نہیں, پھر سوال بہت لمبا ہو جائے گا. اور جنوبی پنجاب میں نیل گائے, جنگلی بلی, گیدڑ, تیتر, سانپ, مور اور چنکارہ قابل ذکر ہے. باقی اڑیال بھی لکھا ہوا ہے, چنکارہ, ہرن, تیتر کا ذکر ہے, چکور کا ذکر ہے. چکور پاکستان قومی پرندہ ہے, جبکہ مارخور پاکستان قومی جانور ہے. یہ MCQ بورڈ میں بہت مرتبہ آ چکا ہے. پاکستان قومی پرندہ چکور, پاکستان کا قومی جانور مارخور, سانپوں کو کھانے والا. ہماری شاندار انٹیلیجنس ایجنسی, ہمارا فخر ISI کا بھی جو نشان ہے وہ مارخور ہی ہے. اور یہ پہاڑوں پہ بالکل سیدھا ڈھلان کے اوپر چڑھتے ہیں. پہاڑوں کے ناقابل یقین جو ہے نا, یہ رفتار سے سیدھا اوپر جاتے ہیں. ہر سال ایک یہاں پر یعنی کسی بوڑھے مارخور کا یہاں پر باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے. کوئی 70-80 ہزار ڈالر میں اس کا لائسنس ملتا ہے, اور صرف 2 کارتوس آپ کے پاس ہوتے ہیں شکاریوں کے پاس, اور وہ اس کا شکار کرتے ہیں. پاکستان کے اہم جنگلیات بھی مکمل ہو گیا جی. پاکستان میں پائے جانے والے 3 گلیشیئرز کے نام لکھیں ہیں. گلیشیئرز میٹھے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ, دنیا میں ذریعہ. اور پاکستان میں تو کیا شاندار گلیشیئرز ہیں, 70 کلومیٹر لمبے, مگر شاندار طریقے سے پگھل رہے ہیں دھڑا دھڑ, کیونکہ جو گلوبل وارمنگ کا ہم شکار ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان 10 ملکوں میں شامل ہے جو بری طرح گلوبل وارمنگ کا شکار ہو چکا ہے, اور ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بھنگ پی کر سو رہے ہیں کہ چلو ابھی بڑا پانی ہے. وہ آج ایک کارٹون میں نے دیکھا ہے کہ چلو پانی ختم ہو گیا تو کیا ہے, منرل واٹر تو اویلیبل ہے. تو یہ تو مذاق نہ کریں کیونکہ وقت جو ہے نا وہ مسئلہ بن رہا ہے. 96 پیج اس کا, 93, 94, 95 اور یہ 96 ہے جی. 3 مشہور گلیشیئر کے نام پوچھے جا رہے ہیں. سیاچن گلیشیئر جو 72 کلومیٹر لمبا ہے, اس کو جنگلی گلاب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد بالتورو گلیشیئر 58 کلومیٹر لمبا ہے, اور بتورا گلیشیئر, بیافو گلیشیئر. 2-3 نام یاد رکھ لیں, ملتے جلتے نہ ہوں. ہسپر گلیشیئر یہ یاد کر لیں, ڈفرینٹ نام ہے کیونکہ بیافو بالتورا والا جو ہے نا وہ مکس کر سکتے ہیں آپ. ہسپر گلیشیئر کا نام لکھ لیں ایک, بالتورو لکھ لیں یا بتورا, کوئی ان میں سے ایک لکھ لیں, اور سیاچن کا لازمی لکھیں. دنیا کا سب سے بلند محاذ جنگ بھی کہا جاتا ہے سیاچن. دریا سندھ کے 2 مغربی معاون دریا, یہ ایکسٹرا شارٹ لانگ سوال ہے, بڑا مشہور. دریا سندھ کے مشرقی دریا کون سے ہیں اور مغربی دریا کون سے ہیں؟ دریا سندھ کے مغربی دریاؤں کا پوچھا جا رہا ہے جی. یہ ہے مغربی دریا. اٹک کے مقام پر دریا کابل دریا سندھ میں گرتا ہے, یہ ایک ہو گیا مغربی دریا.
دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں. اگر آپ نے نام نہیں لکھنے، اس کو اس طرح لکھنا ہے تو 2 پوائنٹس بنا کر، اور جہاں پر دریا کا ذکر ہے دریائے کابل، اس کو موٹا لکھنا ہے. دریائے کرم کو موٹا کر دیں مارکر سے، ٹوچی کو موٹا کر دیں، گومل کو موٹا کر دیں، تاکہ ایکچولی جواب ایگزامینر کو نظر تو آئے بھائی کیڑے دریا. ایسے اگر سوال الٹا ہو جائے اور مغربی دریاؤں کو پوچھا جائے تو وہ یہ بتانے ہیں دریا جہلم، چناب، ستلج، راوی، یہ دریاؤں کے جو ہے نا چاروں یہ مشرقی معاون دریا ٹریبیوٹریز. پانی آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کریں. پیج نمبر 106. یہ جی پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے اگلے پیج پہ آ جائے. فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے، پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے. تو 1 پوائنٹ ہو گیا، 2 پوائنٹ پوچھے جا رہے ہیں. پرانی کتاب میں بھی اس میں 1 پوائنٹ کم تھا، تو 1 پوائنٹ اپنے پاس سے بتا دیں. کامن سینس کی بات ہے. پانی کو استعمال کرنے سے پہلے ابال لینا چاہیے. جراثیم کش ادویات کلورین وغیرہ سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا جا کے اس کو واٹر سپلائی کے ذریعے کرنا چاہیے. تو یہ بھی بتا دیں آپ کہ ابال کے پینے کے بجائے بڑے پیمانے پہ بات کریں کہ جو واٹر سپلائیز دی جاتی ہے شہروں میں، پانی کے ذرائع ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ کلورین گیس اور دوسرے جراثیم سوری میں نے جراثیم کہہ دیا ہے، جراثیم بھی ناراض ہو جائیں گے. جراثیم جو ہیں ان کو کچھ ادویات سے صاف کر کے اور پھر جو ہے نا وہ سپلائی کرنا چاہیے گھر میں. اور ایک یہ آپ کو لگا ہوا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ لگانے چاہیے. 2 پوائنٹ. غیر دوامی نہروں سے کیا مراد ہے؟ پیج 99. ٹیکنیکلی سب سے اہم ترین جو چیپٹر ہے اس پوری کتاب کا وہ چیپٹر نمبر 5 ہی ہے. سب سے اہم دوامی نہریں. یہ دوامی نہروں کا پوچھا جا رہا ہے، یہ غیر دوامی نہروں کا پوچھا جا رہا ہے. غیر دوامی نہریں یہ بادامی نہیں ہے، غیر دوامی نہریں. بادام تو آپ لازمی کھاتے ہیں دماغ تیز کرنے کے لیے. برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف یعنی گرمیوں کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں. دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جن سے پانی کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. ان نہروں کو ششمائی نہریں یعنی 6 مہینوں والی نہریں بھی کہا جاتا ہے. نان پیرینیل کینالز. سرازدگی کی تعریف کریں. واٹ از مین بائی ڈیزرٹیفیکیشن؟ 107 پیج ہے. یہ جو زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا ہے یہی ڈیزرٹیفیکیشن ہے. انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضرورت کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین کو بنجر بناتے ہیں. اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی، وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے. اس سارے عمل کو جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یا سرازدگی کہلاتا ہے. جو سوال ہے اس کا وہاں پر الفاظ لکھتے ہیں، سرازدگی کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں. ڈیزرٹ صحرا میں تبدیل ہو جانا. کوستان نمک کہاں واقع ہے جی؟ 92 پیج. سالٹ رینج. کبھی کیوڑا آپ گئے ہوں گے. او یہ کیا ہو گیا تو بھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کوستان نمک کہاں واقع ہے؟ پیج نمبر 92. ایک بچہ کہہ رہا ہے سر نمک کے گودام میں واقع ہے. نمک کے گودام میں نہیں واقع، یہ سالٹ رینج میں واقع ہے. بالکل آخر میں لکھا ہے. کوئی نمک سطح مرتفع پٹوار کے جنوب میں واقع ہے. کوئی نمک کے مشرق میں دریا جہلم بہتا ہے. اس کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے، مگر سکیسر کے مقام پر یہ 1500 میٹر بھی ہو جاتی ہے. اس علاقے کا جو مشہور دریا ہے وہ دریائے سواں ہے، راولپنڈی سے گزرتا ہے. یہ آگے جا کے جہاں تک میرا محدود نالج ہے شاید دریائے سندھ میں جا کے آگے جا کے مل جاتا ہے، مگر کافی لمبا سفر طے کر. پاکستان میں نہروں کی اقسام لکھیں. پیج 99. یہ وہی دوامی غیر دوامی والا چکر ہے، اب صرف نام لکھنے ہیں. آپ بیٹھیں دیں گے. پاکستان میں نہروں کی بنیادی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں. کتاب میں 3 لکھا ہے، ابھی میں ایک اور بتانے جا رہا ہوں. طغیانی یا سیلابی نہریں، فلڈ کینال. دوامی نہریں جو سارا سال جاری رہتی ہیں، پیرینل کینال. اور غیر دوامی نہریں نان پیرینل کینال. اور جو چوتھی ہے وہ رابطہ نہریں ہوتی ہیں. شاید یہاں ہو ماشاء اللہ رابطہ نہروں کا بھی ذکر ہے. 4 پاکستان کی جو ہے نا نہروں کی اقسام ہے. رابطہ نہریں، غیر دوامی نہریں صرف نام دینے ہیں، دوامی نہریں اور طغیانی یا سیلابی نہریں.
कौन सी सतह मरतफ़ा को दुनिया की छत कहा जाता है? बलूचिस्तान की जो सतह मरतफ़ा पामीर है उसको दुनिया की छत का। अच्छा, ये बार बार दरमियान में एक विंडो सी आ जाती है, आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि बनाना नहीं है वो। मैं जिस प्रोग्राम से ये रिकॉर्डिंग करता हूँ वो प्रोग्राम की वो ख़त्म हुई हुई है, जो सब्सक्रिप्शन है वो मिसाल की इकट्ठी ली होती है, इसलिए अब ये कि वो हर 10 मिनट के बाद एक दफ़ा रुकता है और मुझे बताता है कि भाई दोबारा डॉलर ख़र्च करें और सब्सक्रिप्शन लें, तो ले लेते हैं, लेकिन पहले फ़िलहाल चलाते हैं। ये जी सतह मरतफ़ा पामीर दुनिया की सबसे बुलंद सतह मरतफ़ा है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं माज़रत चाहता हूँ, शायद बलूचिस्तान की नहीं हो सकता है, ये लद्दाख वगैरह की इन चीज़ों की बात की जा रही है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तो इसकी तस्दीक कर दूँगा कि ये एक्चुअली सतह मरतबा पामीर है किधर। ज़मीनी दर्जा हरारत की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो रही हैं? किताब में कोई नहीं लिखा हुआ, ये पुरानी किताब में लिखा था, मगर नई किताब में ये जो जंगलात वाला टॉपिक है उसमें से ये मिस हो गया। तो ये पुरानी जो किताब थी उसमें ये जंगलात वाले टॉपिक में जो है वो, जिसमें आलूदगी थी जंगलात वाला टॉपिक, जंगलात के कटाव वाला, उसमें ये पैराग्राफ शामिल था। नई इस किताब में ये मिस हो गया। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये ना कहें उस्ताद एमी लम्हे छोड़ है, ये यहाँ पर था जो मिस हो गया। तो ये भी फिर मैंने पुरानी किताब से कॉपी कर दी है। सवाल है, ज़मीनी दर्जा हरारत की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो रही हैं? लो जी, फिर ये जवाब इसका, ये जंगलात का कटाव। देखें यहाँ भी वही टॉपिक है, जंगलात का कटाव, मगर इसमें वो एक पैराग्राफ मिस है, वो ये वाला है। फ़ज़ा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन की दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली शामिल आपको देख रहे हैं इस वक्त, जिससे हमारी ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ये इसका जवाब पूरा बताना है। माहौल गर्म हो रहा है, बारिशों में कमी हो रही है, या ज़्यादती हो रही है, या बेटैमी आ रही है, सैलाब आ रहा है, कभी खुशक साली हो जाती है, कभी देख लें इस दफ़ा सर्दी में बारिश कोई नहीं हुई, बर्फबारी बहुत कम हुई है, और अब जो है ना जाके मौसम फिर कभी गर्म हुआ, फिर दोबारा शदीद आंधी आई हैं। आप देख चुके हैं, ओले पड़े हैं इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले, आपने देखा कितना नुकसान हुआ। तो ये सारा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ऐसा होता जा रहा है। वापस आते हैं और अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ी लंबी वीडियो है क्योंकि इसके 20 शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे थे और साथ फिर इसमें समझाने का भी मसला था, क्योंकि ये अहम सवाल थे। जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखे, यही टॉपिक है, पेज नंबर जंगलात वाला, इसमें ये लिखा हुआ है। जंगलात को बुरी तरह से काटा जा रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 2, जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है और इनकी कुदरती क़यामतों के खात्मे से इनकी कई इकसाम ख़त्म होती जा रही हैं, महदूमियत की तरफ जा रही हैं, एंडेंजर्स स्पीशीज़। और ये एक्स्ट्रा सवाल भी चेक कर लें कि रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है। ये एक्स्ट्रा सवाल है, इसमें फिर एक और भी सवाल एक्स्ट्रा आ सकता है। ये है एक्स्ट्रा सवाल है, स्मोक से क्या मुराद है, ये बोर्ड में तकरीबन हर साल आता है, ये भी एक्स्ट्रा सवाल टिक कर लें, स्मोक वाला। फिर इसमें एक ऊपर सवाल जाके आएगा, चले मैं साथ साथ बता देता हूँ बाद में, एक दफ़ा इसको मुकम्मल कर लें। एक एक्स्ट्रा सवाल मैंने लिखा हुआ भी है। आज वैसे कोई मसला है, मैं सीन को शीन पढ़ा हूँ, अभी मैंने फिर सवाल को शवाल कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा माजरत। 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को क्या कहते हैं? पेज 98। ये भी बड़ा ही मशहूर सवाल है, जिसको दोआबा कहते हैं। ये भी डब्बे, जितने भी डब्बे हैं ज़हन में रखें। इस पूरी की देखें, ये भी एक्स्ट्रा सवाल था, सिंध तास मायदे से क्या मुराद। आजकल आपने सुना है वो मोदी जो है ना रोज़ाना नवी कहानियाँ पढ़ा है, मैं सिंध तास मायदे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये है क्या? वो एक्स्ट्रा सवाल है। इसके जो डिटेल है वो आगे जाके हमने पढ़ा है कि क्या चीज़ें पढ़ेंगे दोबारा, फिर पूरी डिटेल लॉन्ग सवाल है ये आगे जाके अगले चैप्टर में। ये वो दोआबा वाला सवाल है। 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं। 2 दरियाओं के दरमियान, पाकिस्तान में कई दोआबे हैं। दरिया रावी और दरिया जेलम के, दरिया चनाब के दरमियान रचना दोआब है, और दरिया जेलम और दरिया सिंध के दरमियान सिंध सागर दोआब है। बस 2 एग्जाम्पल दे दें, पूछे ना पूछे बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल दे दें मेरी तरफ से। बलूचिस्तान के कौन से दरिया बहरे अरब में गिरते हैं? पेज 99।
بلوچستان کے دریائے دشت، ہنگول، پرالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیر عرب میں جا گرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مشہور ایم سی کیو ہے۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشخیل، اور یاد رکھیں یہ نمکین پانی کی جھیل ہے، یہ میٹھے پانی کی نہیں ہے، یہ عارضی جھیل ہے۔ یہ بارشوں کے سیزن میں عموماً جو ہے نا بھری جاتی ہے، اس کو ہامون مشخیل کہتے ہیں۔ اور یہ ایکسٹرا سوال وہ تو جو میں سب سے پہلے کرا چکا ہوں، پاکستان کے محل وقوع کی تعریف کریں، یہ بھی ایک ایکسٹرا سوال ہے۔ کچھ تو آپ کو میں نے زبانی بتا دی ہیں، جتنے بھی ڈبے ہیں وہ ڈبے سارے یاد کرنے۔ پیج نمبر 88 سوری، یہ آپ کو میں پہلے شروع میں کرا چکا ہوں ایکسٹرا سوال۔ پاکستان کے محل وقوع کی تعریف کریں، میں نے گرین کلر میں اس کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے، ریڈ میں جو بھی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جتنے بھی ڈبے ہیں، ڈبے والے ٹاپک لازمی آپ نے تیار کرنے ہیں، وہ سارے ایکسٹرا سوال بن جاتے ہیں جتنے بھی ڈبے ہیں۔ یہ بھی ڈبہ ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی جو کو ہمالیہ میں واقع ہے، یہ اپنے پاس سے لکھ لیں۔ اس کی بلندی 8,848 میٹر ہے، نیپال میں واقع ہے۔ یہ بھی ایکسٹرا سوال بن جائے گا۔ اس کے بعد جتنے میں نیچے ایگزامپل دے چکا ہوں، 7 مرتبہ پمی، یہ تو ہم نے شارٹ کوسچن کر لیا۔ پھر میں نے بتایا جیسے وہ سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے، وہ ایکسٹرا سوال بن سکتا ہے۔ انڈینجر سپیشیز، گلیشیئر کیا ہے؟ گلیشیئر پاکستان سمیت دنیا میں تازہ پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ ایکسٹرا سوال بنے گا۔ ویری ویری امپورٹنٹ، گلیشیئر ہوتا کیا ہے؟ اسے گلیشیئر کہتے ہیں، برفباری سے گلیشیئر بنتے ہیں، یہاں تک یہ بھی ایکسٹرا سوال ہے۔ گلیشیئر کی تعریف کریں۔ تو میں بتا رہا ہوں اوورال بہت ہی یہ لمبا اور بہت ہی اہم ترین چیپٹر ہے بورڈ کے حساب سے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں اس کے لانگ سوال۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔